السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، نوجوان ساتھیوں اور نونہال بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ 4 روزہ پروگرام جو سیرت صحابہ کے عنوان سے منعقد ہے، جس میں بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس کا پہلا سیشن کل مکمل ہوا جو 1 گھنٹے پہ مشتمل تھا، اور وہ ایک لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، فضائل و مناقب کیا ہیں، اس کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کل کا جو خطاب تھا وہ ایک لحاظ سے ایموشنل خطاب تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت میں مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی حیثیت کیا تھی، اور خلیفہ اول جو ان کو چنا گیا تو وہ اس کے مستحق تھے یا نہیں تھے، اس کے دلائل پیش کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ یہ ایموشنل کے بجائے علمی خطاب ہوگا، اور اس سیشن میں انشاءاللہ ہم جو ہے سیرت النبی کا جو دور ہے، سمجھ جائیے کہ 23 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، جس میں 13 سال جو ہے مکے کی ہے اور 10 سال مدینے کی ہے، تو اس کے بارے میں ان کا کارنامہ کیا ہے، سیرت النبی میں ان کا رول کیا ہے، اور 23 سال میں جہاں جہاں پر ان کے واقعات آئے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج جو ہے وہ ایموشنل نہیں رہے گا بلکہ ایک لحاظ سے علمی رہے گا۔ تو جو لوگ جو ہے سیرت کمپٹیشن میں اگر بیٹھے ہیں تو وہ لوگ جو ہے آج بغور جو ہے اس خطاب کو سنیں، کیونکہ اس میں سے کافی ان کو سوال ملنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ لوگوں کا آنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے اسمارٹ اگر کہیں کی پبلک ہے تو وہ انڈیا کی پبلک ہے۔ کل انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مولانا کا خطاب جو ہے کافی تاخیر سے شروع ہوئی تو اسی حساب سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے جو ہے وہ جلدی جو ہے یہ پروگرام کو شروع کر دیا گیا ہے۔ تو جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں۔ بقیہ جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے خاموشی سے پیچھے بیٹھا دیجئے، اور تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہوں، اور جو لوگ پہلے آ گئے ہیں وہ زیادہ زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اور میں تھوڑے سے جو ہے سلو انداز میں بات کروں گا تاکہ میں تھوڑی زیادہ دیر تک بات کر سکوں، کیونکہ کل جو ہے لوگوں کو تھوڑی سی تشنگی رہ گئی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا جو ہے 2 گھنٹہ کے قریب بولیں گے، لیکن میری کیپیسٹی جو ہے 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی تھی۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ 1.25 گھنٹہ کے قریب جو ہے وہ اس سے اوپر لے کے چلنے کی کوشش کروں، جتنا اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت دے، صلاحیت دے۔ تو آج میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا تعارف کراؤں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لحاظ سے بھی بہت خوش قسمت تھے، بہت لکی تھے کہ ان کا پورا گھرانہ ہی جو ہے وہ ایمان والا گھرانہ کہلایا،
اور ان کے خاندان میں ایک بھی منافق نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، ایک آدمی بھی منافق نہیں. تو سمجھ جائیے کہ مہاجرین کے گھرانے میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ایمان والا گھرانہ کہلاتا ہے، اور انصار میں سے بنو نجار کا گھرانہ جو ہے وہ ایمان والا کہلاتا ہے. ابھی میں تعارف کراؤں گا تو آپ کو لگ جائے گا کہ ان کے والدین بھی، یعنی ماں باپ دونوں ایمان سے مشرف ہوئے. گرچہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن والدہ بھی ایمان لائی اور والد بھی ایمان لائے. اور سمجھ جائیے کہ والد کے معاملے میں تو یہ بہت لکی رہے، بہت لکی رہے، اس لحاظ سے کہ وہ بالکل آخر اسٹیج میں جا کر کے، عمر کے آخری پڑاؤ میں جا کر کے فتح مکہ کے دن ایمان لائے. آپ سمجھ جائے کہ اس سے پہلے اگر انتقال ہو جاتا تو وہ ان کے تعلق سے ان کے اندر وہی کسک رہ جاتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چچا ابو طالب کے تعلق سے کسک رہ گئی. لیکن وہ بالآخر جو ایمان سے بہراور ہوئے تو ان کی والدہ بھی ایمان لائی اور ان کے والد بھی ایمان لائے، دونوں ایمان والے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا خاندان جو ہے اس لحاظ سے لکی ہیں کہ ان کی 4 پشتیں جو ہیں وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی. نہ صرف ایمان بلکہ شرف صحابیت، یعنی خود بھی جو ہے صحابی بنے، پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی صحابی بنا، ان کا پوتا جو تھا وہ بھی صحابی بنا، اور ان کے والد بھی صحابی بنے. یعنی ان کے پوتے کا نام تھا محمد اور ان کے والد کا نام تھا، ان کے پوتے کا نام تھا محمد اور ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن. ٹھیک ہے آواز؟ تو محمد جو ہیں وہ بھی صحابی بنے اور ان کے والد عبد الرحمن وہ بھی صحابی بنے. پھر ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی صحابی بنے اور ان کے والد جو تھے ابو قحافہ وہ بھی صحابی بنے. تو یعنی دادا اور اس کے بعد جو ہے پوتا، اور آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پردادا یا پرپوتا سب صحابی بنے. یہ شرف پورے مکہ مدینے میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور نواسے کے لحاظ سے بھی یہ جو ہے اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا نواسا جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی بنے. ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر وہ صحابیہ بنی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بنے اور ان کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی بنے. تو اس لحاظ سے 4 پشتیں لگاتار جو ہے وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے. یہ سمجھیے کہ خصوصیات جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں ان کا جو ہے خاندان کا تعارف کراؤں گا، اور ان کے نام کے بارے میں جان لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ماں باپ نے رکھے تھے وہ عبد الکعبہ رکھے تھے، کعبہ کا بندہ. لیکن جب ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام تو غلط ہے، کعبہ کا بندہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے، بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے سب. تو انہوں نے تھوڑی سی تعویل کرنی چاہیے کہ کعبہ کا مطلب، بندہ کا مطلب کہ کعبہ کا خادم. تو میں کعبہ کا خادم ہوں اس لیے میں عبد الکعبہ میرا نام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، تمہاری نیت ٹھیک ہے لیکن دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ کعبہ کا بندہ ہے، تو ایسا کرو کہ نام کو چینج کر لو. تو نام انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ کیا نام رکھیں ہم. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الکعبہ کے بجائے عبداللہ رکھ لو. تو ان کا نام جو ہے وہ پھر عبداللہ پڑ گیا. لیکن یہ مشہور جو ہوئے وہ ابو بکر کے نام سے، اور آج تک جو ہے تو ان کا نام جو تھا وہ عبد الکعبہ تھا، بعد میں نام چینج کر کے اسلامی نام دیا گیا عبداللہ. لیکن یہ جو مشہور ہوئے وہ کنیت سے، اور کنیت ان کی تھی ابو بکر. اب اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا ہے کہ بکر کس کا نام تھا جس کی وجہ سے ابو بکر پڑا، لیکن فیمس ہو گئے تو ہو گئے. پھر جو ہے ان کو القاب جو ملے ہیں وہ کئی القاب ملے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی القاب ہیں ویسے ان کو بھی القاب ملے. لیکن جو سب سے مشہور القاب ملا ہے، لقب ملا ہے، وہ صدیق کا لقب ملا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آنکھ بند کر کے تصدیق کر دیتے تھے، تو اس وجہ سے صدیق کا لقب پڑا. ایک لقب ان کا جو ہے اواہ بھی تھا،
بہت گریہ زاری کرتے تھے، بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ پھر ایک لقب جو ہے ان کا، وہ سمجھیے کہ عتیق بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ نام لے کر کے بشارت دیے کہ ابشر یا ابا بکر، خوشخبری ہو ابو بکر، فإنک عتیق اللہ من النار، آپ اللہ کے جو ہے آزاد کرتے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہو کہ جہنم سے آزاد کیا ہوا بندہ دنیا میں، تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے کہ یہ جو ہے شخص آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع سے جنت کی بشارت بھی دیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ایک مجلس میں بیٹھ کر کے نام لے کر کے جنت کی بشارت دے دی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے ابو بکر صدیق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ تو نام کے بارے میں آپ جان گئے کہ نام کیا تھا، عبداللہ، عبد الکعبہ، پھر کنیت ابو بکر، اور القاب جو ہے صدیق، اوا، عتیق، اور اس طرح سے۔ اب خاندان میں جو ہے والد کا نام جو تھا ابو قحافہ، بلکہ نام تو ان کا تھا عثمان بن عامر، لیکن وہ بھی جو ہے کنیت سے مشہور تھے ابو قحافہ۔ تو یہ جو ہے ایمان لا ہی نہیں رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی جو ہے خوش ہیں اور اچھے ہیں، جبکہ بیٹا جو ہے کتنا قابل تھا، لیکن وہ جو ہے اپنے دین پہ، باپ دادا کے دین پہ جمے ہوئے تھے۔ لاسٹ میں جا کر کے جس روز فتح مکہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے ان کو پیش کیے، اور یہ نابینا بھی ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ہے ایمان قبول کر لیجئے، ان کی بیعت قبول کر لیجئے۔ تو پھر جو ہے وہاں پر وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا بال بالکل سفید ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بالوں میں خضاب لگا دو، بس یہ ہے کہ بلیک سے تھوڑا سا پرہیز کرنا۔ تو اس لحاظ سے سمجھے کہ ان کے والد جو ہے وہ بہت آخر میں جا کر کے ایمان لائے فتح مکہ کے موقع سے، لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ 4 یا 5 نبوی کو ایمان لے آئی۔ تو ان کا بہت ہی اچھا واقعہ ہے، تو وہ میں بعد میں بتاؤں گا جب تھوڑی اسٹوری آگے بڑھے گی۔ تو ابھی جو ہے میں ان کے اولاد کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ سمجھ جائیے کہ 2 شادیاں جو ان کی ہوئی ہیں، کل ملا کر کے 4 شادیاں ہوئی۔ 4 میں سے 2 مکے میں شادی ہوئی اور 2 مدینے میں ہوئی۔ تو 4 بیویوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کل 6 اولادیں دی۔ تو ساری بیویوں سے اولادیں ہوئی، کسی سے 2 اولاد، کسی سے 1 اولاد۔ تو مکے میں جن خاتون سے شادی ہوئی تھی 2 خاتون سے، ان سے 2 اولاد ہوئی۔ اب بعد میں مدینے میں آ کر کے جو 2 شادیاں کیے، ان سے 1 اولاد ہوئی۔ تو مکے کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کیے ہیں، ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 اولادیں دی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام رکھے عبداللہ اپنے نام پہ، اب بیٹی کا نام رکھے اسما بنت ابی بکر۔ تو یہ دونوں جو ہے شروع میں ہی ایمان لے آئے، عبداللہ بھی شروع میں ایمان لے آئے اور اسما بھی ایمان لے آئے۔ اور اسما جو ہے وہ بہت ہی قابل خاتون تھی۔ ابھی جو ہجرت کا موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا عبداللہ کے بارے میں بھی اور اسما کے بارے میں۔ پھر دوسری شادی کی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نبوت کا دور شروع نہیں ہوا تھا کہ قتیلہ سے جو ہے بات بن نہیں پائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو طلاق دے کر کے رخصت کر دی۔ تو پھر ایک دوسری عورت تھی جو کچھ ہی دنوں پہلے بیوہ ہو گئی تھی، تو ان سے نکاح کیے، ان کا نام تھا ام رومان بنت عامر۔ تو ام رومان سے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 اولادیں دی، ایک کا نام رکھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک کا نام رکھے عائشہ بنت ابی بکر۔ تو پہلی بیوی سے بھی 1 بیٹا اور 1 بیٹی، اور دوسری بیوی سے بھی 1 بیٹا 1 بیٹی۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سمجھ جائیے کہ دور نبوت میں پیدا ہوئی ہیں 5-6 نبی کو، تو اس لحاظ سے تو وہ ایمان کے گھرانے میں ہی آنکھ کھولی، تو ان کا ایمان کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن عبد الرحمن جو تھے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے اور کافی فائٹ کیے، یہاں تک کہ بدر میں کافروں کی طرف سے آ گئے اور صلح حدیبیہ کے بعد جا کر کے ایمان قبول کیے۔ انہی کے بارے میں آپ لوگ مشہور پڑھتے ہوں گے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کر لیے تو پھر جو ہے باپ بیٹا ساتھ ہو گئے، تو کھانا کھاتے کھاتے بیٹے کو ایک بات یاد آ گئی اور سوچے کہ جو ہے والد پر تھوڑا ایک احسان جتا دیا جائے، تو بولے کہ ابو جان ایک بات کروں؟ تو بولے بیٹا بولو کیا بات ہے؟ بولے کہ ابو جان معاملہ یہ تھا کہ بدر کا دن ہم ادھر سے آئے تھے کافروں کی طرف سے اور آپ لوگ ادھر سے لڑ رہے تھے، اتفاق کی بات یہ تھی، یہ بہت بڑے تیر انداز تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت بڑا بڑا کارنامہ انجام دیے ہیں، اور سمجھیے کہ 56 ہجری میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ بار بار میرے زد میں آ جا رہے تھے جنگ بدر میں، لیکن میں آپ کو جو ہے اگنور کر کے دوسری طرف چلا جا رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے والد کو قتل کروں، اس لحاظ سے جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ میرے زد میں آ گئے لیکن میں آپ کا شکار نہیں کیا اور آگے نکل گیا۔ تو سوچے کہ تھینک یو بولیں گے والد، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن تم میری بھی بات سن لو کہ اگر بخدا تم میرے تلوار کے زد میں آ جاتے تو میں ہرگز نہیں بخشتا تم کو، میں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بیٹا یا کون ہے، بس دشمن خدا ہے تلوار کے زد میں آ جاتے، تم مجھے بخش دیے، باپ کی محبت غالب آ گئی اس لیے کہ تم جو ہے کفر کے لیے لڑ رہے تھے اور ہم تم کو نہیں بخشتے اس وجہ سے کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، حق کے لیے لڑ رہے تھے، اور حق کی تلوار کے نیچے بیٹا آئے یا بہو آئے بخشا نہیں جائے گا، یہی تو امتحان ہے۔ وہ تو سب دنگ رہ گئے، یہ جو ہے ایمان کا تیور ہی الگ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں 4 اولاد کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا، 2 بیوی کے بارے میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ جن سے عبداللہ اور اسما، اور 2 اولاد جو ہیں وہ ام رومان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی۔ اس کے بعد جو ہے سمجھ جائیے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت سے شادی کی، وہ بھی بیوہ تھی، ان کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ۔ تو انہی کے گھر پر رہتے تھے، سمجھیے کہ ایک لحاظ سے گھر جمائی بن کر کے، کیونکہ ان کے بھائی سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو برادرہڈ قائم کیے تھے، بھائی چارہ کرائے تھے، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی، تو ان کے بھائی کو جو ہے بنائے تھے، تو ان سے شادی ہو گئی تو وہیں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے 11 ہجری میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی گئے ہوئے تھے، جو مقام کا نام تھا سخ، کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس اولاد کی ولادت نہیں ہوئی، وہ ان کے انتقال کے بعد ولادت ہوئی ہے۔ تو حبیبہ بنت خارجہ جو پریگننٹ تھی، امید سے تھی، لیکن ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس میں بڑا دلچسپ واقعہ آیا تھا، جب آخری لمحہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو نصیحت کی ہے کہ بھائی بہن سب لوگ جو ہے مل جل کر کے رہنا، پیار محبت سے رہنا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے 2 بہن ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 بہن اور 2 بھائی، تو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو بہن تو ایک ہی تھی اسما، تو انہوں نے کہا کہ بہن جو ہے اور ایک بھائی کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری امی جو ہے حبیبہ بنت خارجہ وہ امید سے ہے، اب میری بات جو ہے دل میں یہ بیٹھ گئی ہے کہ وہ بیٹی ہوگی، لہٰذا میں تم کو کہہ دیا کہ تمہارے 2 بھائی ہیں، تمہاری 2 بہن ہیں، لہٰذا جیسا وہ گمان کیے تھے ویسا ہی ہوا کہ جب ولادت ہوئی تو لڑکی ہوئی، تو ان کا نام انہوں نے رکھا، یعنی خاندان والوں نے، ام کلثوم۔ تو بعد میں ان کا نکاح ہوا طلحہ بن عبید اللہ سے، عشر مبشرہ سے، جو جنگ جمل میں شہید ہوئے،
تو 5 اولاد کے بارے میں ہو گئی۔ ایک اولاد جو ہوئی ہے ان کا نام جو ہے رکھے ہیں محمد۔ یہ سمجھ جائیے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح ہوا ہے، اور یہ سمجھ جائیے کہ مدنی زندگی کے ایک دم آخر میں ہوا ہے۔ اسماء بنت امیس جو ہیں ان کی ایک بیٹی کا نام اسماء ہے اور ایک وائف کا نام اسماء ہے۔ تو اسماء بنت امیس جو تھی یہ ارلی اسٹیج ہی میں ایمان لے آئی تھی، سابقون الاولون میں سے تھی، اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کن کی وائف تھی ہیں؟ یہ جعفر طیار کی وائف تھی۔ تو جب جو ہے ہجرت کر کے وہاں 7 ہجری میں واپس آئے ہیں اور 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سپہ سالار بنائے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تینوں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت وہ جو ہے 8 ہجری میں سمجھ جائیے کہ بیوہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کر لیے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی تھی، یعنی ان کی کئی بہنیں تھیں اور بڑے بڑے گھرانے میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع آخری حج کرنے جا رہے تھے تو ان لوگوں کا جوش جذبہ اتنا تھا کہ یہ پریگننٹ تھی اور بالکل آخری لمحہ تھا ولادت کا، پھر بھی کہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گی تو جاؤں گی۔ اور اتنا کریٹیکل معاملہ تھا کہ آپ سمجھ جائیے کہ مکہ پہنچنے سے پہلے ولادت ہو گئی، ذوالحلیفہ کے مقام پہ۔ تو پھر مسئلہ بھی پوچھا گیا کہ اب یہ کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی بتایا۔ تو یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ جا رہی تھی، تو اس میں ان کی ولادت ہوئی ہے ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ تو اس بیٹے کا نام رکھے محمد بن ابی بکر۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ 10 ہجری میں جو ہے حجۃ الوداع، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر 2 سال تک جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں رہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 13 ہجری میں انتقال کر گئے۔ تو پھر ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی یہ زندہ رہے۔ تو یہ بہت ہی ذہین خاتون تھی، یعنی آپ پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو آپ اندازہ ہی نہیں کر پائیں گے کہ اسماء بنت ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں وہ زیادہ شارپ تھی، زیادہ جو ہے قابل تھی، یا پھر اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ قابل تھی۔ اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ کو، لیکن ان کے بارے میں چونکہ ٹاپک کلوز ہو جائے گا تو ان کی ذہانت کے بارے میں آپ کو بس ایک واقعہ بتاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر قابل انسان مطلب خاتون تھی۔ تین جو ہیں مطلب شوہروں کے جو ہے انڈر میں رہی ہیں بیوی بن کے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اتفاق کی بات کیا تھی کہ حضرت یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا حجۃ الوداع میں جو پیدا ہوا تھا وہ سمجھے کہ چھوٹا تھا، تو ان کی پرورش جو کیے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور جعفر طیار بھی جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، تو ان کے بھی جو اولاد تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے پرورش کرتے تھے۔ تو ان کا بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن جعفر۔ اب دونوں ہم عمر تھے، ایک کلاس سے 5-10 سال کا ڈفرینس تھا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد بھی تھی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ پھر اسماء بنت امیس کے جو ہے جعفر طیار سے جو اولاد تھی وہ بھی گھر میں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک بیٹا ہوا وہ بھی گھر میں۔ تو سارے لوگوں کو جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے۔ اب گھر میں کیا ہے کہ دونوں میں لڑائی ایک طرح سے جو ہے بحث ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، وہ کہتے تھے کہ میرے والد زیادہ افضل ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، وہ کہتے تھے نہیں میرے ابو زیادہ افضل ہیں۔ تب بچوں میں تو رہتا ہی ہے کہ میرے ابو افضل ہیں تو میرے ابو افضل ہیں۔ تو وہ دونوں آ گئے سمجھ جائیے کہ سوتیلے باپ کے پاس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کہ ان کے والد زیادہ افضل ہیں یا میرے والد زیادہ افضل ہیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے چکرا گئے
کہ کیا جواب دوں، اس کے والد کو بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور یہاں تو بچے کی دلجوئی کا معاملہ ہے، یہاں پر حقیقت والا معاملہ ہے نہیں، تو اب اس کو بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو بولوں گا تو یہ جو ہے دکھی ہو جائے گا۔ انہوں نے چالاکی سے یہ جو ہے پورا کوشچن پٹ کر دیے کدھر؟ اسما بنت امیس کے پاس، بولے کہ تمہارا ہی بیٹا ہے، تم ہی جواب دو کہ کون افضل ہے۔ اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ کس شوہر کا نام لوں، تو معاملہ جو ایک دم سنجیدہ ہو گیا کہ بتاؤ کہ محمد بن ابی بکر کے والد زیادہ افضل تھے، ان کے نکاح میں بھی تم رہی ہو، یا پھر عبداللہ بن جعفر کے والد زیادہ جو ہے عظیم تھے، افضل تھے، ان کے نکاح میں بھی رہی ہو۔ اب بیوی سے زیادہ رازداں کوئی ہو نہیں سکتی، تو اس لحاظ سے تم ہی صحیح بتا سکتی ہو کہ دونوں میں سے کون زیادہ جو ہے افضل۔ وہ بھی اتنی چالاک تھی، ڈپلومیٹیکل آنسر دی، بولے کہ جوانوں میں سب سے بہترین مرد جو ہے مجھے جعفر طیار لگے، اب بوڑھوں میں سب سے بہترین مجھے ابو بکر صدیق لگے۔ اب جو ہے وہ سوچے کہ وائف کو پھنساؤں گا، اور وہ جو ہے ڈپلومیٹیکل آنسر دے کر کے آگے نکل گئے کہ اگر جوانوں کی بات کی جائے تو جعفر سے بہتر کوئی جوان نہیں، اب بوڑھوں کی بات کی جائے تو ابو بکر سے بہترین کوئی بوڑھے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ بوڑھوں کے سردار جو ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ جب جواب آیا کہ جوانوں کے میں سب سے بہترین جعفر اور عمر دراز میں سب سے بہترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ ارے بھائی ساری خوبیاں سابقہ شوہر کے لیے بانٹ دی، ہمارے لیے بھی کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یعنی جوان میں وہ، بڑھاپے میں میں، تو میں کدھر ہوں؟ تو پھر وہ حاضر دماغی بہت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میں فوت ہونے والے شوہروں کی بات کر رہی ہوں، زندہ میں تو سب سے بیسٹ آپ ہی ہیں۔ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی کہ بیوی کی طرف سے گواہی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جگل بندی وغیرہ بھی چلتی تھی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کی ایک اولاد جو ہے محمد بن ابی بکر تھی۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو جو ہے ان کے تمام اولاد، 6 اولاد کے بارے میں بتا دیا کہ عبداللہ اور اسما ایک ماں سے، اور پھر جو ہے ایک ماں سے ام رومان سے عائشہ اور عبد الرحمن، اور اسما بنت امیس سے محمد بن ابی بکر، اور سے حبیبہ بنت خارجہ سے ام کلثوم۔ اس میں جو ہے 4 بیویوں میں سے بس یہ ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی اور ان سے طلاق بھی ہو گیا تھا پہلے۔ انہی کے بارے میں واقعہ آتا ہے جو آپ لوگ پڑھے ہوں گے کبھی، کہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ جو ہے اسما کی والدہ آئی تھی گھی اور پنیر لے کر کے بیٹی سے ملنے کے لیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو طلاق دے چکے تھے، تو ان سے تو ملاقات نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کو بیٹی کی یاد آ گئی اور ایمان قبول نہیں کی تھی، تو وہ گھی پنیر لے کر کے آ گئی۔ تو پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ گھبرا گئی کہ کیا کرنا ہے اس کو، ایک طرف یہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ حاتم بن ابی بلتہ کا جو ہے معاملہ ہو گیا تھا، تو اس کے وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی کہ ہمیں کرنا کیا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں یا نہ کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسما کی ماں آئی ہیں تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ ممتحنہ کی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو منع نہیں کرتا ہے جنہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تم سے قتال نہیں کیے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو پھر ان کو جو ہے حسن سلوک کا معاملہ دیا گیا۔ تو اس میں واضح کیا گیا کہ وہ جو ہارڈ اسٹانس لینے کی بات ہے وہ دشمن اسلام سے لینے کی بات ہے، بقیہ نارمل جو غیر مسلمین ہیں ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ میں ان کے پورے گھرانے کے جو ہے تعارف کرا دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اب ان کے جو ہے اسلام کا واقعہ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے ہیں تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا اعلان کیے ہیں اس وقت سمجھ جائیے کہ ان کی عمر جو تھی وہ 37.5 سال تھی، 37.5 یا 38 سال، تو 2.5 سال جو ہے چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
لیکن چونکہ مزاج وغیرہ ملتا تھا، کیریکٹر وغیرہ ملتا تھا، تو جاہلیت کے زمانے میں دوستی ہو گئی تھی، تو اس لحاظ سے بالکل جو ہے فاسٹ فرینڈ کے طور پر رہتے تھے اور نیک سیرت تھے، اور جوانی میں انہوں نے جو ہے تجارت کا پیشہ اپنایا تھا۔ اب تجارت میں کیا کرتے تھے؟ تو یہ کپڑے کا جو ہے کاروبار کرتے تھے، تو اس میں بہت ترقی ہوئی تھی۔ یہ سمجھ جائیے کہ جس وقت یہ ایمان لائے ہیں تو ان کے پاس 40,000 دینار کا کیپٹل تھا، بہت مالدار تھے مکے کے، کامیاب تاجر تھے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی جو بہت بڑی بزنس تھی اور ان کا پورا دیکھ بھال جو ہے شادی کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے دونوں جو ہیں کامیاب تاجر بھی تھے اور بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وہ سمجھے کہ وحی آئی ہے، تو سب سے پہلے تو شیئر کیے ہیں گھر والوں کو، بیوی کو شیئر کیے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیے ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیے ہیں، اور تینوں نے فوراً قبول کر لیے۔ لیکن یہ تو گھر کی بات ہے، باہر سب سے پہلے کس کو بتائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے سب سے بیسٹ فرینڈ کا انتخاب کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے کلوز فرینڈ ہیں، ہمارا دل بھی ملتا ہے ان سے، ہمارا مزاج بھی ملتا ہے، فطرت بھی صحیح ہے، یہ بھی جو ہے جوا شراب وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہ بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، ان سے جو ہے ہمیں پازیٹیو رسپانس آنے کی امید ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانفیڈنس میں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور دعوت اسلام پیش کر دیے کہ ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو انہی کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارا بہت زیادہ کانفیڈنس کی انکریج کر دیا کہ جس کے سامنے بھی میں اسلام کی دعوت پیش کیا، کچھ نہ کچھ ضرور نگیٹو پازیٹو سوچا، تردد کیا، کچھ ٹائم لیا، سوائے ابو بکر کے کہ میں جیسے ہی پیش کیا ویسے ہی قبول کیا۔ ایسا لگا کہ جیسے آگ اور پیٹرول کا معاملہ، لوہا اور میگنیٹ کا معاملہ، کہ وہ انتظار بیٹھے تھے کہ کوئی اس طرح کی دعوت لے کر کے آئے جو ایک اللہ کی دعوت ہو اور ہم فوراً قبول کریں۔ یعنی ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل میں بھی یہی چل رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے، صحیح کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بتا دیے، فوراً وہ لپک کر کے قبول کر لیے۔ اس وجہ سے وہیں سے سمجھ جائیے کہ وہ صدیق بنتے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اصل اسلام کی جو حقیقت ہے پہلے دن ہی سمجھ گئے کہ اسلام جو ہے قبول کرنے کا نام جو ہے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ذمہ داری کو جو ہے رسپانس کرنے کا نام ہے۔ کہ اسلام نام ہے عمل کا، دعوت کا، جہاد کا۔ لہٰذا وہ لگ گئے پھر میدان میں اور پھر بولے یا رسول اللہ آپ دیکھیے میں لاتا ہوں آپ کے پاس بندے کو۔ تو ان کے جو ہے جتنے بھی دوست تھے وہ سب اچھے نیچر کے تھے، تو وہ جاتے تھے اور ایک کو جو ہے قبول کرا کے لاتے تھے، پھر دوسرے کے پاس جاتے تھے، کنونس کرتے تھے، وہ جب کنونس ہو جاتا تھا کلمہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مکے کی اسٹارٹنگ کی پیریڈ میں یہ رات دن ایک کر دیے۔ عشر مبشرہ میں سے 6 ایسے لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ایمان قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا باغ باغ ہوتا رہا ہوگا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ تحریک میں فیلڈ میں رہتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے کہ کوئی ایک نیا ساتھی ملتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے، اب کوئی لا کر کے دیتا ہے تو اور ڈبل مزہ آتا ہے، محنت کم پڑتی ہے۔ اب آپ سمجھ جائے کہ اندازہ کیجئے کہ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ ہاتھ پکڑ کے عثمان بن عفان کو لا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بھی کنونس ہو گئے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ کبھی عبد الرحمن بن عوف کو لے کے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بھی کنونس ہو گئے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ یا رسول اللہ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ یا رسول اللہ یہ زبیر بن عوام ہیں یہ بھی تیار ہو گئے ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ طلحہ بن عبید اللہ ہیں ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ ابو عبیدہ بن جراح ہیں ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ عثمان بن مظعون ہیں ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ ارقم بن ابی ارقم ہیں ان کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ یعنی رات دن جنونی انداز، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پورے کافر پڑ گئے تھے تو ان کو کہیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، اور سب سے زیادہ پیچھے پڑ گیا تھا ابو لہب، گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول ہی نہیں پاتے تھے کہیں۔ لیکن سائڈ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب
ہر 10 دن پہ، ہر 15 دن پہ ایک نہ ایک کو شکار لاتے، جس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امپریس تھے۔ پھر ان کے بعد جو ہے غلاموں کے بارے میں یہ سوچنا شروع کیے، کیونکہ مکے والے مارنا پیٹنا شروع کر دیے کمزوروں کو، تو پھر نہیں ہوتا تھا تو غلام کو خرید ہی لیتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے جو آزادی کر دی، جاؤ پیسہ۔ والد نے کہا کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا غلام لے لو جو بہت موٹا مستنڈا ہے، باڈی بلڈر ہے، یہ زیادہ تمہاری خدمت کرے گا، اور یہ کمزور ہے، یہ مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیا۔ والد کو جب پتا چلا کہ ایک مضبوط غلام کے بدلے میں ایک کمزور غلام خرید کر کے میرا بیٹا لایا ہے، تو بیٹے کو بہت برا بھلا گیا کہ بیٹا تم اچھا سودا نہیں کیے۔ انہوں نے کہا ابو جان آپ کو معلوم نہیں ہے کیسا سودا ہے، اس کو میں اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہوں، یہ ہم کو آخرت میں فائدہ دے گا۔ اس لحاظ سے 8-9 غلاموں کے بارے میں آتا کہ پیسہ دے کر کے خریدے، یعنی آپ سمجھ جائیے کہ وقت اور پیسہ اتنا لگا دیے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جس روز ایمان لائے ہیں تو ان کا کیپٹل کتنا تھا 40,000، اور جو بزنس مین رہتا ہے اس کا کیپٹل اور بڑھتا ہی رہتا ہے اگر بزنس میں لگایا جاتا ہے، 2 کا 4 ہوتا، 4 کا 8 ہوتا، 8 کا 12 16 ہوتا۔ لیکن جب 13 سال کے بعد ہجرت کر رہے ہیں تو کل سمیٹ کر کے جو پونجی بنی تھی وہ صرف 5,000 بنی تھی، 35,000 روپیہ لٹا دیے تھے۔ تو وقت کے لحاظ سے بھی اور پیسے کے لحاظ سے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ اگر پیسے کے لحاظ سے یا ساتھ دینے کے لحاظ سے کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا، میں سارے کا احسان چکا دیا ہوں، لیکن ان کا احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا۔ ان کے بارے میں جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ یہ معاملہ تھا۔ پھر ان کا جو ہے ان کا اخلاق کردار کیسا تھا، تو کسی کا بھی اخلاق کردار کے بارے میں جاننا ہو تو سمجھ جائے کہ دشمن کا اگر گواہی دے تب سمجھے کہ اس میں ویلیو زیادہ رہتی ہے۔ اپنا تو کہتا ہی ہے کہ ہمارا یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ ہے، لیکن اگر دشمن گواہی دے دے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت اس وقت مانی جائے گی جب دشمن گواہی دے کہ آپ بہت اچھے۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مکے والے ان کو بھی بہت پریشان کرتے کیونکہ ایکٹیو بندہ تھے، ایکٹیو بندہ زیادہ ٹارگٹ میں آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ہجرت کے بارے میں ایک مرتبہ موڈ بنا لیے کہ لگتا ہے کہ مکے والے اب رہنے نہیں دیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے حبشہ چلے گئے تھے، لاسٹ میں یہ شروع میں تو سوچے کہ برداشت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اگر اس طرح مکہ چھوڑ کر کے سب چلا جائے گا تو پھر کام کون کرے گا، کیونکہ اصل کام تو جان بچانا نہیں، اصل کام تو میں آپ لوگوں سے یہ بتا رہا تھا کہ جب مکے والے ظلم و ستم بہت زیادہ کرنے لگے تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سمجھے رقیہ بھی گئی تھی۔ تو بہت زیادہ جب ہونے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مائنڈ بنا لیے کہ لگتا ہے یہ لوگ جو ہے عبادت کرنے ہی نہیں دیں گے، اور جہاں پر جاتے ہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے سوچے کہ ہم جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے زمین بہت وسیع ہے، اور وہاں پہ جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کریں۔ لیکن یہ جو ہے ابھی جاتے جاتے برق الغماد تک پہنچے تھے کہ ایک آدمی ملا، اس کا نام تھا ابن دغنہ۔ ابن دغنہ جو ہے وہ قارہ خاندان کا سمجھے کہ سردار تھا، بڑا خاندان تھا اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ سمجھ جائے کہ سامان وامان دیکھ کر کے لگ گیا کہ یہ بھی کہیں جا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ آپ کہاں چل دیے؟ تو انہوں نے پوری بات بتا دی کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے جو ہے خاندان والے، تمہارے لوگ جو ہے ہم کو رہنے نہیں دیتے، اور کھل کر کے عبادت نہیں کرنے دیتے، اور بتوں کی پوجا پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جا رہے ہیں، گھومیں گے پھریں گے، اور اللہ کی زمین جہاں وسیع ملے گی وہاں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کھل کے کریں گے۔ یہاں پہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ عبادت کر پا رہے ہیں، نہ دعوت دے پا رہے ہیں، کچھ نہیں کر دے رہے، تم لوگ ایک دم ایگزاسٹ کر کے رکھ دیے ہو۔ ابن دغنہ نے کہا نہیں، آپ کے جیسا انسان نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، دوسرے کا قرضہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ تو آپ جیسا جو ہے انسان کہاں ملنے والا ہے؟ اتنا زیادہ آپ جو ہے کوآپریٹ کرتے ہیں،
تو ان غریبوں کی کوآپریشن ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسا انسان نہیں جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شہر میں کوئی آ جائے اور وہ بہت زیادہ چیریٹی کرنے والا ہو اور ہر محفل میں چندہ دینے والا ہو تو آپ کہیں گے بھائی آپ یہیں شفٹ ہو جائیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی چلا جائے گا تو غریب لوگ محروم رہ جائیں گے، تو آپ نہیں جائیے۔ جہاں تک امان کی بات ہے تو میں امان لیتا ہوں۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے امان دے دیجئے۔ تو وہ لے کر کے آیا وہاں سے، اور پھر قریش کی محفل میں جا کر کے کہا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو نہیں نکالا جا سکتا، یہ اتنا کوآپریٹو بندہ ہے، اتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے اس سے، تو اس کو بھگا دو گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا، اپنے ہی غریب لوگ مارے جائیں گے، اس کے رہنے سے فائدہ ہے، اس کے نہ رہنے سے گھاٹا ہے، لہٰذا میں اس کو امان دیتا ہوں اور اس کو رہنے دو یہاں پہ۔ تو مکے والوں نے کہا کہ تم بڑے سردار ہو، تو ہمارے یہاں کوئی امان دے دیتا ہے تو ہم اس کے امان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے خطرناک آدمی، تو کیا کہ اس سے دو شرائط منظور کرا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ باہر نہیں دعوت دیں گے، اور نمبر دو عبادت بھی کریں گے تو اپنے گھر میں کریں گے، کیونکہ ان کی دعوت اور عبادت بہت خطرناک ہے۔ ہمارے جو ہے عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں اس سے، تو ہمارے گھر میں پھوٹ پڑ جاتا۔ یہ قرآن جو ہے پڑھتے ہیں تو وہ پھر جو متاثر کر دیتے ہیں، تو یہ شرط منواؤ ان سے۔ ابن دغنہ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ وہ لوگ شرط وہ رکھے ہیں کہ آپ باہر دعوت نہیں دے سکتے ہیں اور آپ گھر ہی میں عبادت کریں گے، باہر عبادت بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے تحت تو وہ رہنے لگے۔ پھر ان کو لگا کہ میں تو یوز لیس ہوں، گھر میں عبادت کر رہا ہوں، اصل کام تو دعوت کا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا گھر کی بات ہے نا کہ گھر میں عبادت کرنا ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، تہجد پڑھنا بھی عبادت ہے، تو گھر سے مراد وہ لے لیے پورا گھر کا صحن۔ تو صحن میں جو ہے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک چھپڑی بنا لیے، اور وہیں پہ جو ہے رات میں جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب پہلے زمانے میں تو سمجھے کہ بڑے بڑے جو ہے بنگلہ تو نہیں ہوتا تھا، دیوار وغیرہ، بس ٹٹی وغیرہ لگی رہتی تھی یا کپڑا، تو رات میں جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کے جو ہے وہ فوراً رونا شروع کر دیتے تھے، بہت زیادہ ان کو آخرت کی آیت آئے تو ڈر جاتے تھے، اور پھر آنسو نکلنے لگتا تھا، اور اتنا تیز روتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے گرم پانی دیگچی میں کھد کھد کرتا ہے ویسے ان کا سینہ کھد کھد کرتا تھا، یعنی بالکل جو ہے انہماک کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ تو پھر عورتیں بچے سب جو ہے ایک دم مجمع لگ جاتا تھا، اور یہ اپنا پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے جو چودھری لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ ہماری وائف ادھر گئی تھی، ہمارے بچے ادھر سن رہے تھے، یہ پھر ابن دغنہ کو بلائے، بھائی یہ تم کو ہم کیا شرط دیے تھے، ان کو کہو کہ باہر دعوت نہ کریں اور باہر عبادت نہ کریں، لیکن یہ گھر میں تو کر رہے ہیں، لیکن گھر جو ہے وہ کمرہ کے اندر سے باہر آ گئے، اور اس سے ہمارے بیوی بال بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یعنی متاثر ہونے کا ڈر ہے مجھے۔ قرآن سمجھ جائیے کہ مکے والوں کے لیے قرآن کو سننا اتنا لطف آتا تھا جتنا آج کے دور میں ہمارے یہاں نوجوانوں کو گانا سننے میں اچھا لگتا ہے۔ کچھ بھی کر لیجیے گانا سنیں گے وہ چھپ چھپا کے بھی صحیح، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مکے والے دم جو ہے پیکٹ کر لیتے تھے، معاہدہ کر لیتے تھے، کوئی قرآن نہ سنے گا نہ سننے دیا جائے گا، بلکہ کوئی سنے گا تو ڈسٹرب کیا جائے گا۔ لیکن یہ سردار لوگ جو ہے رات میں اکیلے آ جاتے تھے سننے کے لیے، اب پھر جو ہے ٹکراتے بھی تھے، تو قرآن سننے میں ان لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ قرآن میں ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے، میننگ وغیرہ بھی سمجھتے تھے، تو وہ لوگ کہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ تو ابن دغنہ پھر آیا، کہا کہ دیکھو بھائی، ان لوگوں نے کہا کہ یہ شرط جو ہے گھر سے مراد حجرہ ہے، حجرہ، آپ بیڈ روم کے اندر پڑھیں گے نماز، آپ باہر صحن میں نہیں پڑھیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، انہوں نے کہا کہ رکھو تم اپنا امان، ہمارے لیے اللہ کا امان کافی ہے، ہم پڑھیں گے۔ جب اللہ کا کلام ہی اللہ کے بندے کو نہیں سنا پائے تو اس زندگی سے کیا مطلب؟ اس لحاظ سے سمجھ جائے کہ ان کا ایمان کا تیور جو تھا وہ بہت زبردست تھا۔ ایمان، قرآن پر ایمان ان کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 5 یا 6 نبوی میں ایک آیت نازل ہوئی سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون، یعنی اب رومن امپائر اور پرشین امپائر میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو رومن امپائر والے کرسچن تھے، کتاب اور شریعت کو ماننے والے تھے، تو مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی،
کہ یہ بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، یہ لوگ بھی آخرت کو مانتے ہیں، ہم لوگ بھی آخرت کو مانتے ہیں۔ اب پرشین امپائر والے جو تھے یہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، تو یہ لوگ جو ہے اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے، آگ کی پرستی سے، تو ان کا جو دلی انکلائنیشن تھا وہ سمجھ جائیے کہ کس کے طرف تھا؟ پرشین امپائر کی طرف۔ مکے کے مسلمانوں کے جو ہے دعائیں نکلتی تھی کہ یا اللہ رومن امپائر کو جتا دے، اب مکہ کے کافر لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ پرشین امپائر کو جتا دے۔ جیسے ہم لوگ نا ابھی اسرائیل فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے تو ہم لوگ کس کے لیے دعا کرتے؟ فلسطین کے لیے دعا کرتے، لیکن دوسرے لوگ کس کے لیے دعا کرتے؟ اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کا میچ ہو جائے تو آپ کس کے لیے دعا کریں؟ بنگلہ دیش کے لیے، لیکن جو ہے برادر لوگ کس کے لیے دعا کریں؟ آسٹریلیا کے لیے۔ تو ویسے ہی جو معاملہ تھا، تو 590 میں کیا ہوا کہ پرشین امپائر والے جیت گئے، خسرو پرویز جو کھدیڑ دیا رومن امپائر کو، اور رومن امپائر والے مغلوب ہو گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی کر دیا۔ وہ لوگ انجوائے کر ہی رہے تھے کہ ہم لوگ جیت گئے، ہمارے جو سپورٹر جیت گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جیت جو ہے تمہاری عارضی ہے، فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون، رومی جو ہے پھر عنقریب دوبارہ غالب آ جائیں گے، اب 20 سنین چند سالوں میں آ جائیں گے۔ اب اس پر مکے والے کہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیشن گوئی کر دیا، یہ چیلنج ہے، رومی ابھی مغلوب ہوئے ہیں لیکن چند سالوں میں دوبارہ چھا جائیں گے، اب پرشین امپائر کو ڈیفیٹ دے دیں گے۔ تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو ہے اس کو لے کے اڑ گئے کہ دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو رومی پھر غالب ہو جائیں گے۔ جیسے ابھی آپ کہیں گے فلسطینی جیت جائیں گے، اسرائیل ہار جائے گا، تو سب کہیں گے بے وقوف انسان، تو ویسے کہنے لگے سب۔ تو اس میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا ابی بن خلف، تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھے کہ ہم عمر تھا، اس نے آ کر کے کہا کہ تم کو یقین ہے یہ جو تمہاری آیت نازل ہوئی ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، قرآن کہتا ہے کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے اور پرشین امپائر ڈیفیٹ کھا جائے گی؟ کہا کہ قرآن میں لکھا تو پتھر کی لکیر ہے۔ تو اس نے کہا تم کو یقین ہے کہ واقعی میں ایسا ہوگا؟ کہا ہاں ہوگا۔ لگاتے شرط؟ لگاؤ شرط۔ کتنے؟ 10 اونٹ کی، 10 اونٹ کی شرط لگا لی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے شیئر کیے، کیونکہ بیسٹ فرینڈ تو وہی تھے اور نبی بھی تھے۔ یا رسول اللہ، اس طرح اس نے چیلنج کیا، قرآن پہ شک کر رہا تھا اور ہمارا بھی کانفیڈنس کو جو ہے چیک کر رہا تھا کہ قرآن پہ اس کو یقین ہے یا نہیں، تو میں تو شرط لگا لیا ہوں، اور اس وقت شرط حرام نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے سال کے لیے شرط لگائے؟ انہوں نے کہا 1-2 سال کے لیے شرط ہے۔ اور کتنے اونٹ کے لیے شرط لگائے؟ تو 10 اونٹ کے لیے۔ اگر ہماری بات صحیح نکل گئی تو تم جو 10 اونٹ دو گے، اور اگر ہماری بات غلط نکلی تو تم کو ہم 10 اونٹ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اس میں لفظ جو آیا نا وہ بز آیا، بز کا جو مطلب ہوتا ہے عربی میں وہ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9، تو اس کو جو ہے شرط کا جو ہے ڈیوریشن بڑھا دو کہ قرآن نے جو یہ پیشن گوئی دعویٰ کیا ہے کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے اور پرشین امپائر ڈیفیٹ کھا جائے گی، یہ 9 سال تک اگر نہیں ہوا تب ہم ہار مانیں گے، تمہاری جیت ہوگی۔ اور جہاں تک کانفیڈنس کی بات ہے تو 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ شرط کا کر دو، جاؤ بڑھا دو۔ تو پھر یہی معاملہ ہوا، 690 میں یہ شرط لگی ہے اور مسلمان لگ رہا تھا کہ آپ ڈیفیٹ کھا جائیں گے۔ اور قرآن نے ایک اور چیلنج کر دیا کہ جس روز رومی غالب آئیں گے اس روز مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے اپنی جیت پہ۔ تو آپ دیکھیں گے ایگزیکٹ 9واں سال آیا ہے اور اس روز جنگ بدر ہوئی ہے اور ادھر سے ہرقل آیا ہے اور اس کو بھی جیت ملی ہے، مسلمانوں کو بھی جیت ملی ہے۔ اور 9ویں سال میں رومن امپائر بھی خوشی منا رہے تھے اور مسلمان بھی خوشی منا رہے تھے، ادھر جنگ بدر کی جو ہے فتح پہ اور ادھر وہ اپنی فتح پہ۔ بعد میں ابی بن خلف جو ہے اونٹ دیا ہے لا کر کے، لیکن جب تک جو ہے جوا حرام ہو گیا تو پھر غریبوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو اس لیول کا ان کا امتحان ایمان تھا کہ اٹوٹ ایمان تھا۔ قرآن کی بات آ گئی 100% سے، حدیث کی بات آ گئی 100%، آنکھ بند کر کے، بلائنڈ فیتھ جس کو کہتے ہیں۔ تو بلائنڈ فیتھ تو ہے عام طور سے صحیح نہیں مانا جاتا ہے، لیکن اللہ رسول کی بات کے سامنے آ جائے کہ یہ بات بالکل صحیح حدیث ہے یا صحیح قرآن کی آیت ہے، سمجھے کہ بلائنڈ فیتھ ہی سب سے اچھی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ معراج کے موقع سے کل میں سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس میں آنکھ بند کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ امپاسبل بات ہے کہ کوئی بھی آدمی مکہ سے
بیت المقدس چلا جائے جو 40 دن جانے میں لگتا ہے 40 دن آنے میں لگتا ہے، اب وہ کہے کہ میں راتے گیا تھا آ جائے، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پاسبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 7 آسمان سے جبریل علیہ السلام 1 سیکنڈ میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہی چلے گئے ان کے پاس تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ ان کا ایمان کا لیول جو بلائنڈ فٹ تھا قرآن پہ بھی اور حدیث پہ بھی۔ لیکن ایک بات آپ غور کیے ہوں گے، ابن داغنہ جو ہے جو اوصاف بیان کیا تھا قریش کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ آدمی کو مکے سے نہیں نکلنا چاہیے اور نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیوہ مسکین کا خیال رکھتا ہے، مہمانوں کی تکریم کرتا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ضیافت کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ یاد آ رہا ہے سیم الفاظ کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے چادر اٹھا، مجھے اپنے جان کا ڈر لگ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیم الفاظ سے کنسول کی تھی، نہیں کلا واللہ ہے، آپ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان محرومین کی قسمت کے لیے آپ کو زندہ رکھے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے حیات رکھے، دولت مند رکھے، صحت مند رکھے، تو ان کو پیسہ جو ہے غریبوں میں لٹانا چاہیے۔ میں لٹانے کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، لٹانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ پھر آپ کو اتنی دعائیں دیں گے کہ آپ کو مرنے ہی نہیں دیں گے۔ اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ سمجھ جائیے کہ اگر آپ 100 بیوہ مسمات کی کفالت کرتے ہیں ہر مہینے، تو وہ مرنے دے گی آپ کو؟ 100-150 یتیم بچوں کی آپ کفالت کرتے ہیں تو وہ آپ کو بیمار پڑنے دیں گے؟ آپ کے کاروبار میں گھاٹا لگنے دیں گے؟ یا اللہ ان کے کاروبار کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کی قسمت کے لیے ان کے کھاتے میں ڈالو پیسہ، وہاں سے پھر ادھر آئے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ جو صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی تھی، سیم الفاظ حدیث میں ملتے ہیں کہ ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے کہ وہ بھی اس کام میں فیمس تھے چیریٹی میں، اور یہ بھی جو ہے فیمس تھے چیریٹی کے کام میں، جس کے وجہ سے معاشرے میں ایک حیثیت تھی۔ جب بات کرتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ مفاد پرستی نہیں ہے، کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہے، یہ تو دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے پھر تھوڑے سے جو ہے حسد جلن رہ جاتا تھا، ورنہ جن کا بھی دل صاف رہتا تھا وہ فوراً اسلام قبول کرتے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو سمجھ جائیے کہ جب عام الحزن کا معاملہ آیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، یعنی چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور طائف میں جو گزرا ہے سو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دینا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا۔ تحفہ کیا دیا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جو ہے فرشتے آتے تھے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، تو وہ ایک تحفہ لے کر کے آتا تھا، پیکنگ ایک دم رہتی تھی، اور وہ دے کر کے چلا جاتا تھا۔ جب وہ پیکنگ کو کھولتے تھے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر رہتی تھی۔ تو بار بار جب یہ آیا تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ انڈیکیشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ تو پھر جو ہے بار بار جب یہ خواب میں آنا شروع ہوا کہ آپ ان سے نکاح کریں، آپ ان سے نکاح کریں، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ بچی جو ہے ابھی 6 سال کی، 5-6 نبی میں پیدا ہوئی ہے، لیکن عرب کا معاشرہ تھا تو بچیاں کا گروتھ جو ہے تھوڑی زیادہ ہوتی تھی، عقل کے لحاظ سے کم رہتی تھی لیکن باڈی کے لحاظ سے زیادہ رہتی تھی، لیکن پھر بھی ابھی نکاح کی عمر کی نہیں تھی، نہ رخصتی کی عمر کی تھی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو کیا کریں؟ تو کم سے کم اللہ کے حکم کے تحت نکاح پڑھا لیا جائے، اور جب اس کی عمر ہو جائے گی جسمانی لحاظ سے تب ان کی رخصتی کرا دی جائے گی۔ تو 6 سال کی بچی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیے کہ 50+ تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب شیئر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ خواب مجھے آ رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ میں اس بچی سے نکاح کروں. اس کی حکمت کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا یا پہلے بتا چکا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچے. بولے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری بچی جو ہے ازواج مطہرات میں سے جو ہے امہات المومنین بنے گی. اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے اس کو سلیکٹ کر لیا ایک خاص مشن کے لیے. تو آپ سمجھ جائے کہ 6 سال کی بچی کو نکاح میں دینے کے لیے فوراً ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیے. تو یہ قربانی کیا کم بڑی قربانی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں تو پلاننگ دیکھ کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ، یعنی ان شارٹ یہ سمجھیے کہ آج آپ کسی اور محفل میں، کل میں آپ لوگوں کو کسی اور محفل میں لے جاؤں گا. اب میں اتنا سلو چل رہا ہوں کہ لگ رہا ہے کہ وہاں تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، لیکن آپ سمجھیے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ فالوور کیسا ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ آئے گی جب وہ خلیفہ بنیں گے تو لیڈر کیسا ہونا چاہیے. تو فالوور میں بھی 100% آپ کو ابو بکر نظر آئیں گے اور لیڈر میں بھی کل آپ کو جو ہے 100% وہ نظر آئیں گے. یہ میں انبیاء رسول کی بات کر رہا ہوں کہ عام انسانوں میں سے سب سے بہترین فالوور، یعنی کسی لیڈر کو باڈی گارڈ ہونا. آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کی حفاظت کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں رہتا. ایران میں اسماعیل ہانیہ صاحب شہید ہو گئے، انٹیلیجنس فیلئر، لوگ حفاظت نہیں کر پائے. تو ہجرت کے واقعے میں آپ جو ہے سرسری انداز میں پڑھ کے گزر جاتے ہوں گے. آپ سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے ان کو ہجرت حبشہ کے بجائے آپ کہتے تھے مدینہ جاؤ 10 نبوی کے بعد. تو بہت صحابہ کرام جانے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوچھے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے میں بھی چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک لیے اور بولے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمارے ساتھ ہجرت کا جو ہے نصیب کرے. اس لحاظ سے وہ رک گئے. اب اتنا ہی اشارہ ملنا تھا کہ وہ پلاننگ کرنے لگے. اسی وقت سے جو ہے انہوں نے 2 اونٹ خرید لیے. جیسے قربانی کے لیے ہم لوگ 4 مہینہ پہلے خرید لیتے ہیں نا، اور اس کو ببول کا پتہ کھلا کر کے مشٹنڈا کر دی. 4 مہینہ ببول کا پتہ کھلائیں اس کو، جیسے ہم لوگ بکرا کو جو ہے کٹہل کا پتہ جو کھلاتے ہیں، کھلا کر کے مشٹنڈا کر دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں لگنے دی، سرپرائز دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اجازت مانگے تو انہوں نے بولا کہ آپ رکو. کیونکہ آپ ہمارے جو ہے قابل اعتماد ساتھی ہو اور کیپیبل ساتھی ہو اور رسپانسیبل ساتھی ہو. لہذا یہ پورا خاندان کو تیار کر دیے کہ انشاءاللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اعتماد کر رہے ہیں، کہ اتنے ساتھیوں میں سے صرف 2 ساتھی پر اعتماد کیے تھے. ایک کو بستر پہ لٹا دیے تاکہ ان کا جو ہے ٹائم گین کیا جائے کہ ان کو چکر میں رہیں، اور ایک کو ساتھ میں لے کے نکلیں گے. کیونکہ یہ رسپانسبلٹی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی کہ مکے کے درندوں کے ہاتھ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کے لے جانا. یہ امپاسبل تھا، نیکسٹ امپاسبل تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے گا یہاں سے. اگر ایوت محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور کسی کو نکالنا ہو، ناگپور لے جانا، کیسے لے جائیں گے؟ تو اب اس کے لیے جو ہے کوئی قابل اعتماد ساتھی ہو، اب وہ آپ کو لے کر کے نکلے باہر. یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں تھا. لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری کی کہ اگر ہم پر اعتماد کیے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے. میں ایک بہت بڑا فلسفہ جو ہے وہ ذہن میں جو اعتراض آتا ہے اس کو میں کل کروں گا. تو معاملہ کیا ہوا کہ جب لاسٹ ٹائم آ گیا، جب مکے والے تنگ آ گئے تو دارالندوہ میں میٹنگ کیے. بھائی ان کا کیا کرنے کا، یہ تو ڈیلی جو ہے رہیں گے، ایک ایک کر کے کھینچتے چلے جائیں گے. تو جتنے بھی سرداران قریش وغیرہ تھے سارے لوگ میٹنگ کیے کہ کیا کرنا چاہیے. اتفاق کی بات کیا تھی کہ وہ جو ابلیس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موقع دیا، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گیا بوڑھے کی شکل میں. لوگوں نے کہا بھائی آپ اننون آدمی ہیں، آپ کیوں آ گئے یہاں پہ ہمارے میٹنگ میں، ہماری کروشل میٹنگ ہونے والی ہے. اس نے کہا آج تم لوگوں کو سخت مشورے کی ضرورت ہے، اب میں مشورہ دوں گا تم لوگوں کو، ہم کو رکھو میٹنگ میں. کہا اچھا ٹھیک ہے رہو. تو پھر مشورہ وغیرہ ہوا کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ ان کو جو ہے قید کر دیتے ہیں، کسی نے کہا ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں. لیکن وہی ابلیس جو تھا شیخ نجد، وہ کہا نہیں یہ سب نہیں. پھر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ان کو جو ہم لوگ قتل کر دیتے، لیکن جو قتل کرے گا تو بنو ہاشم والے اس کو قتل کر دیں گے. تو اس کے لیے اس نے جو توڑ نکال دیا
کہ 12 خاندان ہے قریش کا، سارے خاندان سے ایک ایک جو ہے طاقتور نوجوان کو لیا جائے اور رات میں جا کر کے ایک ساتھ حملہ کرے، تاکہ 12 نوجوان کے 12 خاندان پر جو ہے وہ خون کا الزام آئے۔ تو بنو ہاشم والے پھر 12 سے تو نہیں پنگا لے سکتے ہیں، تو پھر کہیں گے ٹھیک ہے ہم کو دیت ہی دے دو، پیسہ ہی دے دو، تو ہم لوگ مل جل کر کے چندہ کر کے دیت دے دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جس روز یہ لوگ میٹنگ کر کے اٹھے ہیں ظہر سے پہلے کہ فکس آج رات میں معاملہ کر دینا، اور ہر خاندان سے ایک ایک جو ہے باڈی بلڈر نوجوان پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری میٹنگ کی بھی خبر دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج آپ نکل جائیے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ آج رات میں نکلنا ہے، دھوپ بہت شدید تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی گہری دوستی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تو چھوٹی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارے یہاں وزٹ کرتے تھے، آنا ہے چاہے صبح میں آئیں گے یا شام میں آئیں گے، لیکن دوست سے ملاقات کیے بغیر نہیں رہتے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ ہجرت کے دن کیا ہوا کہ دوپہر میں آ رہے تھے، اور وہ گمچھا ومچھا لپیٹ کر کے آ رہے تھے، دھوپ بہت تھی، لیکن پہچاننے والے پہچان گئے، تو لوگوں نے آواز لگائی کہ دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً گھر میں چلے گئے اور چارپائی پہ بیٹھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو چارپائی سے اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھائے۔ اب بولے یا رسول اللہ بتائیے۔ اس طرح سے اچانک دوپہر میں، عرب کے معاشرے میں دوپہر میں کوئی کسی کے یہاں نہیں جاتا ہے، اس وقت وہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، جانا رہتا تو صبح میں جاتے ہیں یا شام میں جاتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے تبھی آپ آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے سب کو ہٹا دو تو میں تم کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ گھبرانے کیا بات ہے، یہ تو آپ کی اہلیہ ہی ہے، آپ کا نکاح ہو گیا اس سے، یہ اس کی بڑی بہن اسما ہے، میری تو انہیں بچی ہے، آپ بتائیے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کہ ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں بھی ساتھ میں رہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس۔ وہ خوشی سے اتنا جھوم اٹھے کہ آنکھوں سے آنسو نہ نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، فرسٹ مرتبہ میں سمجھی کہ کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، ورنہ میں یہ نہیں جانتی تھی، کہ میں تو سمجھتی تھی کہ جو ہے کوئی انجیکشن لگاتا تبھی روتا ہے، خوشی میں کون روتا۔ فرسٹ مرتبہ دیکھی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اب پھر اس کے بعد وہ سرپرائز دیے کہ یا رسول اللہ میں 4 مہینے سے 2 اونٹ پال پوس کے رکھا ہوں، ایک دم مشٹنڈا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو وہ تو رو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا کہ 2 اونٹ ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، لیکن میں قیمتاً لوں گا، فری آف کاسٹ نہیں لوں گا۔ وہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہی سارے کچھ ہے، 6 سال کی بچی کو آپ کو میں نکاح میں دیا ہوں، تو پھر میں آپ سے قیمت لوں گا؟ تو بولے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو آج رات میں ہم لوگ نکلیں گے، تو پھر جو بھی ضروری سامان ہے وہ پیک کر لو، ہم بھی ادھر تیاری کر لیتے ہیں اور رات میں نکلتے ہیں۔ اب جب رات ہوئی تو دارالندوہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ کے حساب سے 12 قبیلے کا 12 کڑیل نوجوان، وہ سمجھ جائیے پہنچ گیا گیٹ پہ، کہ گھر میں گھس کر کے مارنا یہ جو ہے عورتوں بچوں کے سامنے یہ تھوڑا روایات کے خلاف ہے۔ تو یہ جب باہر نکلیں گے، حرم میں تہجد پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس پر اٹیک کریں گے، یا پھر لیٹرنگ پیشاب کے لیے نکلیں گے تو اٹیک کریں گے۔ پہلے زمانے میں جو اٹیچ باتھ روم لیٹرنگ نہیں ہوتا تھا، باہر لوگ جاتے تھے، تو کسی وجہ سے بھی گھر سے باہر نکلیں گے تو فوراً اٹیک کر دیں گے۔ تو یہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جہل جب بہت بڑی بڑی ڈینگا مانگ رہا تھا، اس کو ایک دم یقین تھا کہ آج تو ان کو جانا ہے، اور پھر اپنے ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان کی بڑی بڑی باتیں کیا ہوتی تھی، کہ اگر تم لوگ ہم کو نہیں مانو گے تو تم آخرت میں برباد ہو جاؤ گے، اور مان لو گے تو دنیا کے بادشاہ ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو ہمارے ہاتھوں یہ ذبح ہونے والا۔ لیکن جب ٹائم آیا نکلنے کا، آدھی رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر دیے اور بولے کہ میرے بستر پہ لیٹ جائیے اور ہم نکلتے ہیں یہاں سے۔ اب بولے کہ آپ جو ہے کل ضروری امانتیں جو مکہ والوں کے ہیں ان سب کو واپس کر دیجیے گا، اور اس کے بعد آپ جو ہے تیزی سے پیچھے سے آ جائیے۔ تو بولے کہ ٹھیک اوکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹنا موت کو دعوت دینا تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹینشن فری ہو کر کے جو ہے لیٹ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں
تو دیکھے اتنا مہمان 12 مہمان پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غشی طاری کر دیا، نیند کے مارے جو اونگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بھی ہائے ہیلو کیے، کیفا انتا، کیا ہو، کیسے ہو تم لوگ، کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈالے. اب ایک آدمی جو ہے لیٹرنگ پیشاب کے لیے اٹھا ہوگا، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان لوگوں کو ہائے ہیلو بھی کیے ہیں، اور اس کے بعد جو مٹی وغیرہ بھی ڈالے ہیں، اور یہ سب کچھ نہیں بولا، اور پھر چلا گیا. تو پھر وہ آدمی جو ہے جو لیٹرنگ پیشاب کے لیے اتفاقاً اٹھا تھا اپنے گھر پہ، وہ آیا کہ بھائی آپ لوگ کیوں یہاں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں آپ لوگ، گھر بار کیا لڑائی ہوئی ہے کیا گھر میں؟ کہا نہیں لڑائی نہیں ہوئی، خاموش رہو، شکار کے لیے آئے ہیں. کہا شکار تو چلا گیا، کیا بات کرتا؟ ارے تو دیکھو سر پہ مٹی بھی ڈالا تم لوگوں کو. سب دیکھا ہاں مٹی ہے. بولا رکو خاموش. وہ دروازے میں جو ہے سوراخ رہتے ہیں نا، اس سے جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی ہے. تو اس نے ابو جہل نے اس پہ بہت غصہ آیا، بے وقوف ہمارا شکار وہاں لیٹا ہوا ہے اور تو کہتا چلا گیا، خاموش رہو. تو یہ لوگ پھر صبح تک انتظار کرتے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو آ کر کے جگائیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کس چیز کے انتظار میں؟ ارے اندر تم سوئے ہوئے تھے کیا؟ ہاں. آپ تو غصہ آیا، پکڑ کر کے ان کو گھسیٹنا شروع کیے، خانہ کعبہ تک لے کے گیا. بولے کیا کہاں ہیں وہ؟ بولے مجھے کیا معلوم، میں تو سویا ہوا تھا، تمہارے سامنے سویا ہوا تھا. تو کھسیاہٹ تھوڑا سا نکالے، اس کے بعد چھوڑ دیے. پھر یہ لوگ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نکل کر کے کہاں جائیں گے، بیسٹ فرینڈ کے پاس. وہاں گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ نوک کیے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. کیا بات ہے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں، وہ تو رات ہی چلے گئے تھے کہیں. ابو جہل کو اتنا غصہ آیا، کھینچ کر کے ایک تماچا مارا گال پہ، جس کی وجہ سے ان کی کان کی بالی گر گئی. اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ بہت برا بھلا کہی کہ بہت بیکار آدمی ہے، گندا آدمی ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. لیکن غصہ نکال کر کے چلا گیا. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگوں کو خبر ملی تھی کہ آج رات میں نکلنا ہے، تو ہم دونوں بہنوں نے جو ہے کھانا وغیرہ تیار کیا. کھانا وغیرہ تیار کر کے اب بالکل جو ہے سامان وامان پیک کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئے اور پھر گھر کے پیچھے سے جو ہے کود کر کے باہر چلے. اور جانا کدھر تھا؟ مکہ سے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف، لیکن گئے جنوب کی طرف، 4-5 کلومیٹر آگے پیچھے یمن کی طرف جا رہے، کیونکہ معلوم تھا کہ ہمارا پیچھا کیا جائے گا. اب پیچھا میں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اس بار حبشہ نہیں جا رہے ہیں، سب یثرب جا رہے ہیں. تو پورے ہر راستے کو بلاک کر دیا جائے گا مدینہ کے، یثرب کے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ ایسی کیے کہ ہم لوگ جو ہے مدینے کے راستے پہ چلیں گے ہی نہیں، یمن کے راستے پہ جائیں گے. اب 5-6 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہاں پر کوئی غار میں روپوش ہو جائیں گے، جیسا بھی ٹنل میں روپوش ہے نا بہت سارے لوگ، ویسے روپوش ہو جائیں گے. اور 3 دن کے بعد وہاں سے نکلیں گے. تو ایک آدمی کو بھی ہائر کیے، غیر مسلم تھا وہ، اس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت. وہ جو ہے راستے کا بہت بڑا ایکسپرٹ تھا. اس کو بولے کہ دیکھو آج ہم لوگ جا رہے ہیں غار ثور میں، 3 دن کے بعد، یہ سمجھ جائیے کہ جمعرات یا جمعہ کی بات ہو رہی ہے، پیر کے روز تم جو ہے صبح سویرے آ جانا دونوں اونٹ لے کر کے. اب وہاں سے ہم لوگ سفر کریں. تو رات میں یہ لوگ چلنا شروع ہوئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فداکاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ساتھ چلتے چلتے اچانک آگے ہو جاتے تھے، اور آگے آگے اب اندھیرا تھا، ایک دم اندھیرا میں آگے آگے چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، ہیکٹک دن تھا تو تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر پیچھے آ جا رہے ہیں، اب پھر پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے تم، کبھی آگے چلے جاتے ہو پھر کبھی پیچھے چلے جاتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں دشمن کدھر سے حملہ کرتے، کبھی ڈر لگتا ہے کہ آگے سے کوئی آ رہا ہوگا تو پہلے میں ٹکراؤں گا، تو پھر میں ادھر دیکھتا ہوں ادھر نہیں، تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو اس طرح سے وہ ایک دم ایکٹیو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، کیونکہ میں جو باڈی گارڈ ہوں ایک لحاظ سے، اب مجھے لے کر کے ان کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ راستے پہ چلتے رہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے.
جب پہاڑی دکھا ہے، اب وہ نوکیلا نوکیلا پتھر وہ اندھیرے میں دکھتا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں تکلیف محسوس ہونے لگی، اور پاؤں کا نشان جو ہے پڑ نہ جائے اس کے وجہ سے جو ہے پنڈلیوں پہ چل رہے تھے، تو پنڈلی پہ جب چلتے ہیں تو زیادہ جو ہے اس پہ اسٹریس پڑتا ہے، تو چھوٹا سا بھی تنکا رہتا ہے تو زیادہ چبھ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھنا محسوس ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف گوارا نہیں دی، وہ اتنے جوش میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیے اور دوڑ کر کے اوپر لے گئے، اب پھر غار ثور کے اوپر جا کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، اور اس کے بعد بولے یا رسول اللہ آپ پہلے رکیے، غار جو ہے ویران ہے، رات کا اندھیرا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کون ہے، کیا ہے، نہیں ہے، پہلے میں جاتا ہوں اندر، اس کو پہلے انکوائری کرتا ہوں، معائنہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا آپ اندر آ جائیں۔ تو پہلے گئے ہیں، پھر اس کو صاف وغیرہ کیے ہیں، اس میں سوراخ وغیرہ تھا تو کپڑا وغیرہ کو پھاڑ کر کے سارے سوراخ کو بند کیے ہیں، چادر چھوٹی تھی، سارے سوراخ بند ہو نہیں پائے، ایک دو سوراخ ایک رہ ہی گیا، تو پھر انہوں نے کال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ اندر آ جائیں۔ تو آپ دیکھیے احتیاط اور محبت اور فداکاری، اندر بلائے ہیں، اور پھر وہ بیٹھ گئے اور بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تھک گئے ہیں تو آپ میرے پاؤں پر سر رکھ کر کے سو جائیے۔ انہوں نے تھوڑا پاؤں پھیلا لیا اور جہاں پہ سوراخ ہے اس پر پاؤں رکھ دیے تاکہ سانپ اگر ہو تو پاؤں کی اس کی وجہ سے اوپر ہی نہ آ پائے، اور اتفاق کی بات ایسا تھا سانپ تھا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ اب ادھر سانپ کیا کیا کہ وہ ڈنک مارنا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی پہاڑی سانپ، یہ ادھر کے ہرارا سانپ وغیرہ نہیں، پہاڑی سانپ کا ڈنک جو ہے برداشت سے باہر، تو وہ اس کا ڈنک سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پاؤں پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، ذرا سے ہلیں گے تو پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹ جائے گی، نیند میں خلل پڑنا بھی گوارا نہیں تھا، لہٰذا کیا کریں؟ تو اب یہ ہے کہ تکلیف آپ کتنا بھی چاہیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آنسو تو آپ نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹا جو ہے انتقال ہو جائے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن آنسو تو نکل ہی جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹا ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آنسو تو نکل ہی گئے، تو وہ آنسو نکل گیا، وہ آنسو نکلنا تھا تو وہ ادھر ادھر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ گرے، لیکن ادھر ادھر کرنے میں ایک دو ڈراپ گری گیا، وہ آنسو گرنا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ پوچھے کہ ابو بکر کیا بے چینی بہت محسوس ہو رہی ہے، آنسو کیسا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس پہ کپڑا نہیں ڈال پائے، اور اس کے اندر کچھ لگتا ہے کہ موذی جانور ہے، وہ مجھے ڈنک مار رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے بتانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن لیے، تھوک مبارک، اور وہاں پہ کہا پہ لگا ہے، یہاں پہ کٹا ہے تلوا میں، اس کو لگا دیے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوا کہ ہم کو درد ہی نہیں، کسی نے کاٹا ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ 3 دن تک یہاں پر رہے غار میں۔ اب آپ تھوڑا سا جو ہے کبھی کریٹیکل کوئی تھنکر رہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہے مکہ سے چل کر کے غار ثور آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، تو تھکاوٹ تو دونوں کو ہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جاگ کے گزار رہے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے برابری کہ دونوں سو جاتے آرام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے تو بعید نہیں لگ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جو ہے ساتھی کو جو ہے آرام نہیں دے کر کے اپنے آرام کر رہے ہیں۔ یہ کریٹیکل سوال ہے، میں آج نیٹ پہ سنا یہ سوال تو میں سوچا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہیں ہم لوگ تو عقیدت میں یہ سوال نہیں کرتے، لیکن یہ سوال تو ہے، غیر مسلم پڑھیں گے تو سوال کریں گے کہ بھائی آپ کے نبی تو سو رہے ہیں اور ساتھی کو جگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات سمجھیے کہ ایک ایگزامپل سے میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں کہ ہر ایک کا رول الگ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہ تھا کہ ان کو بحفاظت پہنچانا ہے، اس کے لیے ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو جن کی ذمہ داری رہتی ہے وہ اس کو جاگنا رہتا ہے۔ جیسے میں اگزامپل دوں کہ میرا اگر حیدرآباد میں کوئی پروگرام ہو اور میں بولوں کہ کوئی فاسٹ ڈرائیور چاہیے بہترین جو مجھے حیدرآباد کل صبح سویرے پہنچا دے تاکہ میں وہ کہاں تقریر کر سکوں 2 گھنٹہ کی،
تو آپ بولیں گے کہ میں ہوں، چلیے سر میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اگر میں آپ کے ساتھ ڈرائیونگ کر کے جاتا ہوں، ساتھ میں چلتا ہوں، تو یقینی بات ہے آپ ڈرائیونگ کریں گے، میں سوؤں گا۔ میں کیوں سوؤں گا؟ کیونکہ مجھے کل تقریر کرنی ہے۔ جب میں کل تقریر کر رہا ہوں گا تو کل آپ سو جائیے گا، لیکن ابھی چونکہ پہنچنا ہے تو اس لحاظ سے دونوں کا جاگنا نہیں بنتا۔ یہاں پہ مساوات کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ذمہ داری کی بات ہے۔ آج رات آپ ذمہ داری ادا کیجئے، کل میں ذمہ داری ادا کروں گا، اس لحاظ سے ڈیوائڈ کیجئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہونا تھا، اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرام ہی آرام تھا۔ تو اس وجہ سے یہ راستے میں پوری ذمہ داری جو تھی کہ یہ راستہ جو ہے کیسے جو ہے سیف رہے گا اور دشمنوں کی نگاہ سے بچا رہے گا، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے میں بتایا کہ فالوور جو ہے اس سے بہترین آپ کو نہیں ملے کہ ذمہ داری لے لیے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو مکہ سے مدینہ پہنچاؤں گا تو پہنچاؤں گا، اب وہاں پہنچ کر کے پھر آپ ایکٹیو ہو جائیے گا، اب میں تھوڑا آرام کر لوں گا۔ تو اس کے وجہ سے یہاں پہ آرام ہو رہا تھا، تو وہاں پہنچ کر کے پھر ہیکٹک کام کرنا تھا۔ تو اس لحاظ سے پھر آپ دیکھیں گے پورا خاندان کو اس میں لگا دیا، 3 دن کیسے گزارے؟ تو آپ جانتے ہیں ان کا جو بیٹا تھا عبد الرحمن نام کا بیٹا تھا، وہ تو ایمان نہیں قبول کیا تھا، وہ تو کافروں کے ساتھ تھا، لیکن عبداللہ نام کا جو تھا وہ ایمان لائے ہوا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے پہلا مسلمان انٹیلیجنس آفیسر بنا، سمجھیے۔ وہ کیا کرتا تھا کہ دن بھر جو ہے مکے کے جو ہے محفلوں میں رہتا تھا، اور جو دارالندوہ وغیرہ میں میٹنگ ہوتی رہتی تھی، مسجد حرام میں میٹنگ ہوتی رہتی تھی، ساری باتیں سنتا رہتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب رات کا تاریکی چھا جاتی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ غار ثور چلے جاتے تھے، اور غار ثور جا کر کے پھر سمجھ جائیے کہ کھانا وغیرہ بھی لے جاتے تھے، اور پھر فجر سے پہلے پہلے وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ یعنی رات گزارتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دن بھر کی ساری خبر دے دیتے تھے، اور فجر سے پہلے پہلے پھر مکہ آ جاتے تھے۔ مکے والے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بندہ کہیں گیا ہوا تھا، تو تینوں روز کا انفارمیشن دیے کہ یا رسول اللہ وہ آدمی ادھر گھوم رہا ہے، وہ آدمی ادھر تلاش رہا، یہ پلاننگ کر رہا، آپ کے خلاف جو ہے اتنا انعام رکھا گیا ہے کہ جو پکڑ کے لائے گا 100 انعام ملے گا۔ کھانے پینے کا انتظام جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا آزاد کردہ، جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ۔ اس کو بولے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن تم ہماری بکریاں چرا دیا کرو۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ تم بکریاں چراتے رہنا اسی پہاڑ کے آس پاس، اور جب شام میں جب اندھیرا چھا جائے تو کسی بہانے سے بکری کو جو ہے پہاڑی کی طرف ہانک دینا، اور پھر اوپر چڑھا لانا رات میں۔ تو وہ جو ہے دوست یار کو کہتا تھا کہ چلتے کیا پہاڑی پہ؟ وہ کہتا ارے اندھیرا میں پہاڑی پہ کیوں جائیں گے؟ اچھا تم کو نہیں جانا نہیں جا، ہم کو جانا ہے۔ تو وہ جو ہے چلے آتے تھے بکری کو لے کر کے، اور پھر تازہ جو ہے دودھ نکال کر کے بکری کا جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو تازہ دودھ کا جو بندوبست ہو جاتا تھا۔ پھر عامر بن فہیرہ بھی عقل مندی کرتے تھے، فجر سے پہلے عبداللہ بن ابی بکر جو وہاں سے آتے تھے تو پاؤں کا نشان پڑ جاتا تھا، اس پر بکریاں جو دوڑا دیتے تھے تاکہ پاؤں کا نشان مٹ جائے۔ پھر آخری دن جو تھا یعنی پیر کا دن، جس روز اب یہاں سے مدینہ کا سفر شروع ہونا، تو اس روز فکس معاملہ تھا عبداللہ بن عریقت سے کہ تم جو ہے صبح سویرے فجر کے بعد جو ہے 2 اونٹ لے کر کے آ جاؤ۔ تو وہ 2 اونٹ لے کر کے آ گیا پیر کے روز، اور ادھر اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وغیرہ بنا کر کے وہ لے کر کے آ گئی تھیلا میں پیک کر کے۔ اور اس میں یہ معاملہ ہوا کہ اسما بنت امیس جب دیکھی کہ اب چلنے کی باری آئی ہے تو وہ جو کھانے کا جو تھیلا تھا اس کو اونٹ کے گردن میں لٹکانا تھا تاکہ وہ یہاں سے جانا شروع ہو۔ وہ دیکھتی ہے تو سب چیز میں لے آئی ہوں، لیکن کھانے کا جو تھیلی ہے اس کو لٹکاؤں کیسے، رسی ہی نہیں۔ تو پھر وہ سوچے کہ کیا کروں۔ لاسٹ میں جو ہے وہ کمر کا جو پٹا رہتا ہے جس کو اظہار بند بولتے ہیں، تو پہلے زمانے میں چوڑا جو ہے کپڑا کو جو ہے پٹا بنا لیتے تھے، اس کو 2 ٹکڑا کر دی، اور ایک ٹکڑا سے جو ہے اونٹ کے گردن میں اس کو لٹکا دی کھانے کو، اور ایک ٹکڑے کو پھر اپنے کمر بند بنا لی۔ یہ راز کی بات جو ہے بعد میں پتہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت امپریس ہوئے کہ اتنا زیادہ جو ہے جو جذبہ ہے قربانی ہے کہ اظہار بند کو جو ہے یہ کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسما جو ہے وہ ذات النطاقین ہے، 2 پٹے والی۔ یہ راز کب کھلی
جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف نے جو ہے شہید کر دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا، اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس بوڑھی کو گھسیٹ کر کے لاؤ، بالوں سے پکڑ کر کے، تو یہ اسماء بنت امیس بہت بہادر خاتون تھی، بہت بہادر خاتون، اور بہت صحت مند تھی، 100 سال کی عمر میں اس کا ایک بھی دانت نہیں جھڑا تھا، نہ بال جھڑا تھا، تو وہ ڈیشنگ تھی ایک دم۔ بولے کہ چلیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ کہا کون بلا رہا؟ تو کہا کہ حجاج بن یوسف بلا رہا۔ کہا حجاج بن یوسف کو منع کر دو، میں نہیں جاتی۔ کہا نہیں، وہ کہا کہ نہیں آئے تو بال سے گھسیٹ کے بلاؤ اس کو۔ کہا لے چلو تو پھر بال گھسیٹ کے، تمہاری یہی ہمت ہے تو اس نے کہا نہیں، اتنا تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر حجاج بن یوسف کہا کہ ٹھیک ہے میں ہی چلتا ہوں۔ تو پھر وہ آیا اور کہا کہ دیکھا تمہارے بیٹے کے ساتھ میں کیسا انجام کیا، لٹکا دیا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تمہاری آخرت برباد کی۔ پھر بھی وہ لاش کو جو ہے سولی سے اتار ہی نہیں رہا تھا، دفنا ہی نہیں رہا تھا، نشان عبرت بنا کر کے لٹکائے ہوئے تھا۔ ایک دن یہ گھومنے کے لیے نکلی تو کسی نے تانا مارا کہ یہ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا لٹکا ہوا ابھی تک۔ انہوں نے کہا ارے یہ شہسوار ابھی تک نہیں اترا۔ تب حجاج بن یوسف کو شرم آئی کہ ماں تو جو ہے ایسے بیٹے کو شہسوار بول رہی ہے۔ یہ بہت ڈیشنگ تھی، آپ ان کی سیرت پڑھیے، آپ کے جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ سمجھے کہ صفیہ بنت عبد المطلب زیادہ بہادر تھی یا یہ بہادر تھی۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی چھوڑ کے جا رہے تھے اور ان کو لگا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا، تو ماں سے مشورہ کرنے کے لیے آئے کہ امی جان میں کیا کروں، میرے ایک ساتھی جو مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو مخلص ہیں وہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر تو حق کے لیے لڑ رہا تھا تو حق کے لیے تو لڑتا رہ، اور اگر تو باطل کے لڑ رہا تھا تو پیچھے ہٹ جا، معافی مانگ لے۔ انہوں نے کہا امی جان میں آپ کا بیٹا ہوں، میں بھی بہادر ہوں، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، تو پھر کیا ڈر لگ رہا تم کو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے بدماش ہیں کہ جب مجھے مار دیں گے تو مجھے مسلح کریں گے، میرے ناک کا آنکھ کو کاٹیں گے، یہ لوگ میرے لاش کی بے حرمتی کریں گے، تو اس سے مجھے ڈر لگ رہا کہ میرے باڈی کو جو بے حرمتی نہ کریں۔ ماں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا کھال کیسے اتارا جاتا ہے، تو جو ہے حق کے لیے میدان میں تھا تو ڈٹا رہ، فائٹ کر۔ یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ پھر انہوں نے اس وقت تانا مارا کہ میں سنی ہوں کہ تم لوگ بہت مجھ کو چڑھاتے ہو کہ اس بوڑھی کو لے کے آؤ، ذات النطاقین کو بڑھیا کو لے کر کے آؤ۔ تم کو کچھ معلوم ہے کہ ذات النطاقین کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ لقب کس نے دیا اور کہاں دیا، کیسے دیا؟ تو وہ پوری اسٹوری سنائی انہوں نے کہ ہجرت کی رات ہم لوگ پورا خاندان کو آپریٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب جو آخری دن میں کھانا لے کر کے آئی تھی تو کھانا تو لائے لیکن ساتھ میں جب باندھنے کا رسہ بھول گئی، تو پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنا پٹا پھاڑ کے جو ہے آدھا لٹکا دی اور آدھا میں اپنے کمر میں باندھ دی، جس سے کوئی عورت بے نیاز نہیں ہو سکتی، ہر کوئی ایک اظہارپن لگتا ہی ہے۔ یہ ہماری قربانی تھی اور آج ہمارے خاندان کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، تو یہ معاملہ تھا ان کا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائے کہ ان کے خاندان کا میں یہ تعارف کرایا۔ اب یہاں سے معاملہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن فہیرہ کے جو غلام تھے جو بکریاں چلاتے تھے ان کو بولے کہ بکری چھوڑ دو اور ساتھ میں تم بھی چلو۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ 4 لوگ ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عریقط جو راستہ دکھانے والا تھا، اور یہ عامر بن فہیرہ ایک غلام۔ تو سمجھ جائیے کہ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور ایک اونٹ پر جو ہے وہ عبداللہ بن عریقط جو گائیڈ تھا اور عامر بن فہیرہ جو غلام تھا جس کو آزاد کر دیا تھا۔ عامر بن فہیرہ کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑا خدمت کر دے گا، اب وہ پڑھا لکھا تھا تو کہیں کتابت کی ضرورت پڑے گی تو وہ کام کریں گے۔ اب راستے میں جو ہے سمجھ جائیے کہ یہاں سے جو چلنا شروع ہوئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ پورا دن پوری رات چلے ہیں، کل ہو کر کے بھی جو ہے بہت زیادہ دھوپ آ گئی ہے تب تک چلتے رہے، اور راستے میں بہت سارے معاملات ہوئے، میں اس کا بھی اسکپ کرتا ہوں۔ اور اس میں جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھتے تھے، اور ان پر سوچ بچار کا غلبہ اتنا رہتا تھا کہ ان کے بال وغیرہ زیادہ سفید ہو گئے تھے، تو یہ دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بوڑھے دکھتے تھے، تو اس لحاظ سے یہ پیچھے بیٹھے۔ اب کوئی بھی پوچھتا تھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں تو بول رہے تھے کہ ادھر جا رہے ہیں،
اچھا یہ آگے جو بیٹھے یہ کون ہیں؟ تو بولتے تھے کہ یہ ہمارے گائیڈ ہیں۔ اب گائیڈ سے مراد کیا ہے کہ ہم کو راستہ بتانے والے، جبکہ اصل میں کیا تھا، وہ دین کا راستہ بتانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک عورت کے پاس سے گزرے ہیں، ام معبد، جو بہت مشہور ہے، اور اس نے جو ہے اسکیچ جو کھینچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت کی، پورے سیرت النبی میں اس سے بہترین اسکیچ نہیں ہے۔ آپ کبھی چاہیں تو الرحیق المختوم کے لاسٹ چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، وہ ام معبد کی حدیث آپ ایک لمحے کے لیے ملاقات ہوئی اور اس نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے رہے، راستے میں پھر عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، کپڑے کی تجارت، تو انہوں نے کپڑا گفٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی وجہ سے آپ لوگ پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قباء میں پہنچے ہیں تو صاف شفاف کپڑا پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاف شفاف کپڑا کہاں سے آ گیا، جبکہ 12-14 دن کا سفر تھا، تو وہ چونکہ راستے میں گفٹ کر دیے تھے ایک نیا کپڑا، اس کی وجہ سے نیا کپڑا تھا۔ ادھر مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے ہیں، تو مدینے والے اپنا اندازہ لگا لیے کہ اگر سیدھے راستے سے آئیں گے تو مشکل سے جو ہے 7-8 دن میں پہنچ جائیں گے۔ تو وہ جیسے ان لوگوں کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے، روزانہ صبح جو ہے وہ لوگ آبادی کے باہر نکل جاتے تھے، اور جیسے ہم لوگ چاند کو تلاشتے رہتے ہیں ویسے وہ لوگ تلاشتے رہتے تھے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، اور پھر جب دھوپ بہت نکل جاتی تھی تو واپس چلے جاتے کہ لگتا نہیں ہے۔ اس طرح 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13-14 دن لگ گئے، کیونکہ 3 دن تو غار ثور ہی میں لگ گیا۔ پھر جو ہے وہ مدینہ جانے کے بجائے یمن کی طرف چلے گئے تھے، اور پھر جو ہے عام راستہ کے بجائے دوسرا راستہ لیے، اس کی وجہ سے جو ہے نارمل ڈے سے جو ہے زیادہ لگ گئے، لیکن پھر بھی جو ہے ایک روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ تو مسلمان اس روز بھی کیا تھا کہ صبح سویرے آ کر کے تلاش کر کے تھک کر کے چلے گئے تھے کہ لگتا آج بھی نہیں آئے، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ایک یہودی جو ہے کسی ضروری کام سے اپنے چھت وغیرہ پہ چڑھا ہوا تھا، اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی کہ سفید پوش قافلہ آ رہا ہے، اس نے چلا دیا، مسلمانوں یہ ہے تمہارا نصیب جس کا تم روزانہ انتظار کر رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ مسلمان ہتھیار لے کر کے ایک دم دوڑے استقبال کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یثرب والوں کے لیے عید کا دن ہو گیا۔ بچیاں جو ہے وہ نغمے گانا شروع کر دیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ، اس طرح سے۔ اس میں بھی ایک جگہ کنفیوژن ہو گیا، دھوپ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، دیکھنے میں یہی بزرگ لگتے تھے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا تھا وہ لوگ جو ہے اشش کی نگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں، تو سب لوگ انہی کو دیکھ رہے تھے، ایک دم جیسے کوئی سیلیبریٹی آ جاتا تھا کیسے جو ہے آرام سے دیکھتے رہتے۔ بعد میں جب بہت دھوپ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے، تب عام پبلک کو لگا کہ اچھا یہ رسول نہیں یہ رسول ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ 4-5 روز تک جو ہے قباء میں رہے، اور وہیں پہ مسجد قباء بنوائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بنو نجار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان تھا ان کو میسج بھجوائے کہ آپ لوگ آؤ، آج میں مدینہ میں انٹری کروں گا۔ تو پھر مدینہ والے جو ہے وہ بنو نجار والے ہتھیار وغیرہ لے کر کے آئے استقبال کے لیے کہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہمارے مہمان، اس طرح لے کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انٹری ہوئی ہے مدینہ میں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ ہمارا مہمان بنے، آج ہمارے یہاں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو نجار کے یہاں پہلے میں جاؤں گا، تو یہ کلیئر ہو گیا کہ دوسرے یہاں نہیں جانا۔ عبداللہ بن ابی وہ تو پہلے کہتا تھا ہمارے یہاں آئیے، دیکھیں ہمارا بنگلہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نجار تو فکس ہے۔ اب یہ لڑائی ہونے لگی کہ بنو نجار میں سے کس کے یہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں سے، یہ جہاں پہ بیٹھے گی اور اس سے جس کا دروازہ قریب ہوگا بس اسی کے یہاں میں مہمان رہوں گا۔ تو اس لحاظ سے وہ اونٹنی بھی خوب مزہ لی، وہ جاتے جاتے آج جہاں پہ مسجد نبوی ہے وہاں پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ لوگ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ اونٹنی پھر اٹھ گئی، اب پھر آگے چل دی، پھر پیچھے پیچھے سب لوگ جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گھر کے پاس رک جائے، ہمارے گھر کے پاس رک جائے، سب دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ اونٹنی انجوائے کرتے پھر واپس مڑی،
اب مڑ کر کے پھر وہیں پہ بیٹھی جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے۔ اب یہ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کجاوا اٹھایا لے کے گھر بھاگ گئے۔ بولا ارے ایسے کیسے، پہلے ڈیسائیڈ ہوگا تب نا۔ بولے نہیں یا رسول اللہ، میرا دروازہ بس یہ قریب، گھر تو اس کا بھی قریب ہے، اس کا بھی قریب ہے، گیٹ کس کا قریب ہے؟ گیٹ میرا قریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آج مہمان اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ کجاوا ہے۔ تو بولے کہ جاؤ ہمارے لیے آرام کے لیے تھوڑا بندوبست کرو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوسرے کے ہاں آرام کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ 6 مہینہ جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے۔ اب یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں، ابھی بات تو بہت سارا میں لکھ کے لایا تھا، تو انشاءاللہ کل جو ہے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ اور پھر خلافت کے دور میں جو ہے جزیرے نمارم میں خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کیسا کارنامہ انجام دیے، اور الحمدللہ لگ رہا کہ کھانسی بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔ کیا لگ رہا؟ نہیں آئی نا کھانسی؟ اگر آئی ہے تو ایڈیٹنگ کر دیجیے گا تھوڑا سا، کیونکہ آپ لوگ بھی ڈسٹرب کیے ہیں تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، تو میری نیت ہی ایسی تھی کہ میں گرچہ جو سیرت النبی آپ لوگوں کو 2 سال پہلے سنا چکا ہوں، لیکن ربیع اول کے مہینے میں کوئی نہ کوئی بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنا چاہیے، اور وہ تازگی ہونی چاہیے، اور اس میں کچھ ایڈیشن بھی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل پرسوں جو ہے آپ کو دور خلافت راشدہ کی باتیں بھی لاؤں گا، لیکن 2 روز میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تازہ ہو جائے، تاکہ جو ہے ہمارا جو دین کا سورس ہے، یعنی اس قرآن سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اگر بیسٹ گائیڈ ہے تو وہ سیرت النبی ہے۔ کل میں بہت کچھ ابھی اسکپ کر دیا ہوں، بہت سارا لکھ کے لایا تھا میں، ٹائم نہیں ہے، بتاؤں گا آپ کو کہ سیرت النبی الحمدللہ میری سن لیجئے، چاہے وہ بھیونڈی والی سنیے یا ایوت مال والی سنیے، آپ کو آدھا قرآن کا شان نزول بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز میں بتا رہا ہوں اعلان کے طور پر، کہیں بھول نہ جاؤں، کہ میں ایک سیرت انسائکلوپیڈیا ریکارڈ کرا رہا ہوں بچوں کے لحاظ سے، کیونکہ آج کل جو والدین کو اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر رہتی ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ ہم کہا ٹھیک ہے چلو بچے ہی کے لیے صحیح۔ 1000 ویڈیو پر مشتمل انشاءاللہ وہ سیرت رہے گی، اور انشاءاللہ سیرت کا کوئی پہلو اس میں نہیں چھٹے گا، اور بالکل بچوں کے انداز میں لکھ کر کے نام وغیرہ لکھ کر کے نقشہ وغیرہ دکھا وغیرہ کر کے، طائف کہاں پہ ہے، جدہ کہاں پہ ہے، تبوک کہاں پہ ہے، موتا کہاں پہ ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس لیے میں اعلان کیا ہوں تاکہ آپ لوگ خصوصی دعا کریں کہ یہ سیرت انسائکلوپیڈیا جو ہے جلد سے جلد مکمل ہو جائے۔ اس کے لیے جو ہے بار بار میں روک دیتا ہوں، کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے روکنا پڑتا ہے۔ کھانسی جیسے رکے گی اور غزہ کی جو ہے حالات جیسے نارمل ہوں گے، کیونکہ ابھی مائنڈ تو ادھر ہی ڈسٹرب رہتا ہے، روزانہ دیکھتے ہیں 40 کی شاعت ہو گئی، 50 کی ہو گئی تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج نہ کل وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر یہ سیرت پہ میں بہت تیزی سے کام کروں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر یہ تحفہ آپ کے سامنے اعلان کروں گا کہ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز مکمل ہو گئی، جن لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا سکتے۔ تو اس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ بہت سارے کام جو ہے میں ایکچوئل میں کام کر رہا ہوں ویڈیو بک پہ، لوگ قلم سے کتاب لکھتے ہیں اور میں جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے کتاب بنا رہا ہوں، کیونکہ آج کل جو ہے لوگ پڑھتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، سنتے زیادہ ہیں، اس لحاظ سے۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے، سمجھے کہ مکی دور مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل جو ہے مدنی دور کے ڈسکس کریں گے، اور خلیفہ بننے کے بعد کیا ہوا وہ دور ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ولا تضل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك